پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا نسلوں کا رشتہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر چودھری یاسین صاحب کے بیٹے پہ جعلی FIR کاٹے جائے، جیل بھیجا جائے تو یہ ہمت ہاریں گے، یہ بائی الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ مگر یہ ان کی بھول ثابت ہوا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر جیالہ کے لیے جیل جانا ضروری ہے۔ وہاں جیالوں کا ٹریننگ ہوتا ہے، جہاں ہم ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، جہاں ہم آمروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تم کٹ پٹلیوں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں نہ صرف آپ کا بائی الیکشن میں ساتھ مانگنے کے لیے، لیکن ہمارا آنے والے نسلوں کا ساتھ مانگنے کے لیے۔ عامر یاسین صاحب جو میرے یہاں کا امیدوار ہے، انشاءاللہ تعالی آپ ان کو بڑی اکثریت سے منتخب کروا کے یہ ثابت کر دیں گے کہ آج بھی کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کل بھی کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اور آنے والے کل میں کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ کشمیر کے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے پورے پاکستان کو ایک میسج بھیجا ہے۔ آپ کے الیکشن کا کارکردگی نے پورا پاکستان کو ایک میسج بھیجا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز کل بلایا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی، چاروں صوبوں میں ہوگی، وفاقی حکومت بھی ہوگی۔ آپ کے الیکشن کے بعد میں بائی روڈ کا سفر کیا تھا، کراچی سے لے کے ٹنڈولیار سے لے کے حیدرآباد سے لے کے ہم ساؤتھ پنجاب پہنچے، ملتان پہنچے، لودھرا پہنچے، لیا پہنچے، اور میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تیار ہیں ایک آخری جنگ لڑنے کے لیے، شہید بی بی کی تیر کے لیے، بھٹو شہید کے منشور کے لیے، اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس ملک کے مزدوروں کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے، اور اس ملک کے طلباء کے لیے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بی بی شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے، ہم بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو شہید نے ہمیں 4 اصول دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ آج بھی ہمارے منشور کے حصے ہیں، یہ آج بھی ہمارے بنیادی اصول ہیں۔ اب ان بنیادی اصول کو ساتھ لے کے جیے بھٹو کا نعرہ لگا کے میدان میں اترے، کٹ پٹلی کا مقابلہ کرے تو بلیلی کا مقابلہ کرے، بگورالی کا مقابلہ کرے، عوام کا نمائندے بنے۔ اس لیے اگر ہم نے عوام کو بے روزگاری سے نکالنا ہے، غربت سے نکالنا ہے، مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایک ہی جماعت کے پاس ان سارے مسائل کے حل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی مہنگائی کا مقابلہ کیا، بے روزگاری کا مقابلہ کیا۔ غریب کو اگر مدد ملا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ عوام دشمن ہے، یہ غریب دشمن ہے۔ انہوں نے حال ہی میں 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے، 16,000 خاندانوں کو، جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں پارلیمان میں روزگار
دلوایا تھا، ان 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے۔ کراچی کا سٹیل ملز کا 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دینے والی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کرنے والی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی معاشی ترقی لانے والی جماعت ہے۔ میں یہاں کے عوام سے پوچھتا ہوں، اب کافی وقت ہو گیا آپ کا الیکشن سے، یہ نیا حکومت نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو الیکشن سے پہلے بھی آپ کے پاس تھے، الیکشن کے دوران بھی آپ کے پاس تھے، اور آج بھی الیکشن کے بعد بھی آپ کے درمیان میں ہے۔ ہمارے مخالف تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو الیکشن ہارے ہیں وہ تو ویسے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور جو الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیت چکے ہیں، وہ جو جھوٹے وعدے کے بنیاد، وہ جو جھوٹے وعدے، جھوٹے سکیمز، جھوٹے نوکری نہیں دیے ہیں، وہ بھی اپنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اصلی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہاں آپ کا نمائندگی کر سکتی ہے، پاکستان میں آپ کا انٹرسٹ کا دفاع کر سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ ہم پاکستان کا نمائندگی کرتے ہیں، ہم آپ کے نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ کیا ہوا آپ کا دعویٰ کا کہ گرین پاسپورٹ کا عزت کروا دے گا؟ ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کا وعدہ کا کہ لوگ باہر سے آئیں گے پاکستان نوکری کروانے کے لیے؟ ہم پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ کہاں گئے آپ کے 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گئے آپ کے 50 لاکھ گھر؟ یہ کشمیر کے عوام، یہ پاکستان کے عوام آپ سے حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 10 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگا کے آپ نے اس کٹپٹی سے حساب لینا ہے، آپ نے اس سلیکٹن سے حساب لینا ہے، آپ نے ڈاکٹر شہید اور بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ لے کر عامر یاسین صاحب کو منتخب کروا کر تیر پر تھپا لگا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ آنے والے وقت جیالو کا ہے، آنے والے وزیر اعظم جیالہ ہوگا۔ سارے صوبوں کے لیے پیغام ہے کہ بھٹو دے نعرے بجیں گے۔ آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ایک بار پھر چودھری یاسین صاحب کی محنت کو، جس طریقے سے کوٹلی کی سیٹ پہ آپ سب کی محنت کے نتیجے میں آپ نے جیسے میں نے درخواست کیا تھا، آپس کے اختلافات بھول کے ایک ہو کے مقابلہ کیا تھا، دونوں سیٹیں نکالے تھے، اب اپنے تیسری بار یہ سیٹ جیت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالنا ہے، تاکہ ہم ان کے کشمیر دشمن اور عوام دشمن منصوبے کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔